الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے، افراد کو اکٹھا کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے مسلمانوں میں ایک عام اعلان کر دیا کہ تم نے جنگ کی تیاری کرنی ہے، اور جس موسم میں یہ اعلان کیا گیا اس وقت ایک تو انتہائی سخت قحط سالی تھی،
اور دوسری بڑی شدت کی گرمی بھی تھی. فصلیں اور پھل بالکل پک کر تیار تھے. یقیناً آزمائش کی گھڑی تھی، لیکن جو مخلص مومن تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے جتنی حد تک ان سے ممکن ہو سکا اس غزوے اور جنگ کی تیاری میں حصہ لیا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے 30,000 لوگوں کا لشکر لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور جب آپ تبوک کے مقام پر پہنچے تو آپ کو علم ہوا کہ روم کے بادشاہ کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، اور جو اس نے جنگ کی تیاری کر رکھی تھی اپنا فیصلہ منسوخ کر لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کے دلوں میں اپنا رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا، اور اس جنگ کو جنگ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے مدینہ منورہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ توبہ کی کافی ساری آیات نازل فرمائی، جن میں سے کچھ آیات کا تعلق اس جنگ کی طرف جانے سے پہلے تھا، کچھ آیات جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات کی وضاحت کر رہی تھی، اور کچھ آیات کا تعلق جنگ سے واپس آنے کے بعد کے معاملات کے ساتھ تھا. تو اسی ضمن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 بھی اللہ نے نازل فرمائی کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، لوگو اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، ان کی نصرت نہیں کرو گے، اور ان کا تعاون اور ساتھ چھوڑ دو گے، تو یقیناً اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا ہے. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو اس جنگ میں ساتھ جانے سے کترا رہے تھے. ان کو اللہ نے ڈانٹا اور ان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو وہ آسمانوں کا رب، وہ زمینوں کا مالک اور خالق اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے، ایک اللہ کے رسول تھے اور دوسرے ابوبکر صدیق تھے. دو بندے ہیں، اور دوسری طرف پوری کفر کی ملت ڈٹی ہوئی ہے ان کو قتل کرنے کے لیے یا ان کو مدینے میں روکنے کے لیے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار ثور کے اندر تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب ساتھی ابوبکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنے نبی پر سکینت نازل فرمائی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اپنے نبی کی مدد اور تائید ایسے لشکروں کے ساتھ کی جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچے کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی. تو اس آیت کے اندر جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں ابو بکر کو چھوڑ کر
اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کے اوپر موجود تمام مسلمانوں کو تنبیہ کی اور ان کو ڈانٹا ہے. اور یاد رہے اس آیت سے مخاطب اگرچہ اس وقت کے لوگ تھے، لیکن اس آیت کا حکم تا قیامت باقی ہے. اس آیت کا حکم آج کے موجودہ مسلمانوں کے لیے بھی موجود ہے، باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یہ مت سمجھنا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے بشری طاقت کا، انسانی قوت کا اور افراد کی قوت کا، افراد کے لشکروں اور تعداد کا محتاج ہے. نہیں، بلکہ وہ رب کریم غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے. جیسے اس نے اپنے پیغمبر کی مدد ہجرت کے موقع پر بغیر کسی اسباب کے کی تھی، اگر تم اس نبی کا ساتھ چھوڑ بھی جاؤ، جیسے اس اللہ نے ہجرت کے موقع پر اپنے نبی کی مدد کی تھی، ویسے اپنے نبی کا تعاون ہمیشہ کرتا رہے گا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم اگر مدد نہیں کریں گے، ہم اگر اس نبی علیہ السلام کی گستاخیوں کا انتقام نہیں لیں گے، اس پیغمبر کی تائید اور نصرت نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی بدعملی کے اندر یوں ہی مست رہیں گے، اگر ہم یوں ہی یہود و نصارہ کی گستاخیوں کے اوپر اندھے اور گنگے اور بہرے بن کر بیٹھے رہیں گے، تو یہ مت سمجھنا مسلمانوں، 21ویں صدی کے اندر زندگی گزارنے والوں، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جس رب نے ہجرت کے موقع پر، دیگر موقعوں پر اپنے نبی کی مدد کی تھی، وہ آج 21ویں صدی میں بھی اپنے نبی کے دشمنوں کو ہلاک کر کے ان کی مدد کر سکتا ہے اور ان کی مدد پر قادر ہے. وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس رب کریم نے اپنے نبی علیہ السلام سے بڑے وعدے کر رکھے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علی الاعلان ہمارا پیغام، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اس پیغام کو پہنچانے کے بدلے میں، اس دعوت کو پہنچانے کے بدلے میں جو بدبخت آپ کا مذاق اڑائے گا، اس کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، اس کے جواب کے لیے میں رب خود کافی ہوں. اللہ نے وعدہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے آپ کی طرف سے ہم خود کافی ہیں. اللہ نے تو اپنے نبی سے وعدے کر رکھے، واللہ یعصمک من الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی رسالت اور نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور اللہ کی توحید کا نور پوری دنیا کے اندر پھیلاتے رہیں. لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگوں سے آپ کی حفاظت آسمانوں کا رب خود کرے. کیا خیال ہے، یہ وعدے صرف اس وقت کے لیے تھے یا آج بھی ہیں؟ یہ وعدے آج بھی ہیں، یہ وعدے آج بھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، ان شانئک هو الابتر. اے محمد کریم علیہ السلام، بے شک آپ کا دشمن ہی ذلیل ہونے والا ہے، نامراد ہونے والا ہے، رسوا ہونے والا ہے، اور آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے. اے محمد کریم علیہ السلام، آپ کا دشمن ہر میدان میں، ہر موقع پر ایسے ہی ذلیل ہوگا، ایسے ہی پشیمان ہوگا، ایسے ہی رسوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدے پورے کیے. کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں، وعد اللہ حقا، اللہ کا جو بھی وعدہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا، وہ چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے. جو بھی اس رب کائنات نے وعدے کیے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے، نصرت کرنے کے، اپنے پیغمبر کی تائید کرنے کے،
اپنے پیغمبر کے دفاع کرنے کے، اپنے نبی کی حفاظت اور تحفظ کے، اپنے نبی کو بچانے کے، اپنے نبی کے دشمنوں کو ہلاک کر کے ان کا انتقام لینے کے، ان میں سے ایک ایک وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ اسی کائنات کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وعدوں کو سچ کر کے دکھایا ہے، اور اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کسی بدبخت اور ظالم نے توہین کی، گستاخی کا ارتکاب کیا، چاہے وہ آپ کی زندگی میں کیا ہو یا آپ کی وفات کے بعد کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے نبی کے دشمن کو زمین کے اوپر زندہ نہیں رہنے دیں، بلکہ ایسا اس کا حشر ہوا، انجام ہوا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں، ایسا انجام ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ظاہری اسباب کا محتاج، وہ رب ظاہری اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ایسے ایسے موقعوں پر، ایسے ایسے طریقوں سے اپنے نبی کی نصرت کی، مدد کی، جہاں پر سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہاں سے بھی مدد ہو سکتی تھی۔ اور اس کی ایک مثال اللہ نے یہی کسی آیت کے اندر دی۔ ہجرت کی رات دو بندے ہیں، تنہا ہیں، دو بندے ہیں، اور دوسری طرف پوری مکے کی پارلیمنٹ ہے، کفار کی جماعت ہے، مشرکین کا جتھا اور گروہ ہے۔ یہ دو بندے ہیں خالی ہاتھ ہیں، صرف کس کے اوپر یقین ہے؟ عرش کے مالک کے اوپر یقین ہے، تنہا نکلتے ہیں۔ اللہ نے مدینے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ایک خراش آئی، ایک خراش آئی نہیں، اللہ نے مدد کی۔ جہاں سے ظاہری اسباب نظر نہیں آتے تھے، جہاں سے پہلو گمان بھی نہیں تھا، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسانی سوچ حیران اور پریشان رہ جاتی ہے کہ یہاں سے کیسے مدد ہو گئی، کیونکہ وہ رب کریم ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر ظاہری اسباب کے بھی اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے، اور اس نے کر کے اپنے نبی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا گستاخ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پہلا گستاخ، سب سے پہلا گستاخ۔ دفاع ہم کیا کریں گے جب ہمیں نبی کے گستاخوں کا ہی پتہ نہیں ہے؟ ابو لہب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو بلایا، اکٹھا کیا، پوچھا جو بات کہوں گا سچ مانو گے؟ کہا سچ مانیں گے۔ تو جب آپ نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، یعنی میں نبی بن کر آیا ہوں، میری بات کو مان لو، ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے یہ بولا تبا لک یا محمد سائر اليوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سارا دن تجھ پر تباہی اور بربادی نازل ہو، الہذا جمع کرنا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ سب سے پہلا گستاخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا گستاخ۔ کیا اللہ نے اس کو ایسے چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں۔ اور جو اس کا انجام مؤرخین نے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، اس جیسا انجام شاید کسی اور کفار کے سردار کا نہ ہوا۔ بہت سارے مؤرخین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب بدر کے اندر مشرکین کو شکست ہوئی، کفار کو شکست ہوئی اور وہ واپس گئے مکہ مکرمہ، تو ابو لہب غزوہ بدر کے اندر نہیں آیا تھا، اس نے اپنی جگہ پر کسی کو بھیجا تھا۔ تو جب وہ واپس گئے تو ایک بیماری اس کو لگ گئی جس کو السا کہا جاتا تھا، اور عرب کے لوگ اس بیماری کو متعدی بھی سمجھتے تھے اور اس سے بدشگونی بھی لیتے تھے۔ یہ السا نام کی بیماری جو دراصل چھوٹے چھوٹے جیسے دال کا دانہ ہوتا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے جو جسم کے مختلف حصوں پر ظاہر ہوتے، اور جس کو یہ بیماری لگتی تھی اس کا بچنا ناممکن ہوتا تھا۔ بہت ہی کم ایسے ہوتا تھا کہ وہ اس بیماری سے بچ جائے۔ اللہ تعالی نے اس گستاخ کو
سب سے پہلے گستاخ کو اس السر نام کی بیماری کے اندر مبتلا کیا اور اسی کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد 7 دن یا 9 دن کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے جسم سے اتنی بدبو تھی کہ 3 دن تک اس کی میت کے پاس کوئی بھی نہ آیا، حتیٰ کہ بیٹے بھی قریب نہ آئے، بیٹے بھی پاس نہ آئے اور دفنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر جب 3 دن گزر گئے، ملامت کے ڈر سے اس کو دور سے ڈنڈوں کی مدد سے دھکیل کر ایک گڑھا کھودا اور بالآخر پتھر پھینک کر اس سے نجات حاصل کی۔ اب بتائیں یہاں پر کوئی ظاہری سبب ہے؟ کوئی ظاہری سبب نہیں ہے۔ اللہ نے اس گستاخ کے جسم پر بیماری پیدا کی اور اسی السر بیماری کے ذریعے رب کریم نے اس بدبخت کو عبرت ناک موت سے دوچار کیا۔ اس کی بیوی ام جمیل عروہ جس کا نام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے بغیر اسباب کے اپنے نبی کے دشمنوں کو پکڑ کر اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ عروہ ام جمیل ایک بار جب سورۃ اللہب نازل ہوئی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے بڑے غصے کے اندر آئی اور اپنے ہاتھوں کے اندر مٹھی کے اندر پتھر بھرے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، تو آئی اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگی کہ تیرا ساتھی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تجھے نظر نہیں آ رہا؟ کہا نہیں نظر آ رہا۔ تو پھر اس نے اور بھی بہت ساری باتیں کی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کرنے لگی، توہین کرنے لگی اور کہنے لگی اگر آج مجھے تیرا ساتھی نظر آ جائے تو میں یہ پتھر جو ہاتھ میں اٹھا کر آئی ہوں اس کے منہ پر سے ماروں گی۔ تو وہ چلی گئی اسی غصے کے عالم میں۔ اللہ کے رسول تو اس کو نظر آئے نا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اخذہ اللہ عنی ردہ اللہ عنی بِأَخْذِ بَصَرِهَا، اللہ نے اس کو اندھا کر دیا تھا، میں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابو بکر نظر آ رہے تھے لیکن اللہ کے رسول اللہ نے اس کو اندھا کر دیا، اس کی بینائی کو کھینچ دیا۔ وہ رب قادر ہے، وہ رب قادر ہے، اس کو ہمارے ظاہری اسباب کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ رب چاہے تو نبی کے دشمنوں کو اندھا کر کے، ان کی بینائی کو چھین کر، ان کی آنکھوں کو ضائع کر کے، وہ رب کریم قادر اس بات کے اوپر کہ وہ چاہے تو اپنے نبی کا تعامل اس طرح سے بھی کر سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد روم کے ذریعے کی۔ روم کے ذریعے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، اور ان میں سے سب سے پہلے آپ نے یہ ذکر کی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ ابھی تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں، میرا خوف، رعب اور دبدبہ میرے دشمن کے دل میں اللہ پہلے ڈال دیتا ہے۔ یعنی ابھی مجھے 1 مہینہ لگتا ہے اپنے دشمن کی طرف پہنچنے تک، لیکن محمد کریم کا رعب اور ڈر اللہ میرے دشمن کے دل میں 1 مہینہ پہلے ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب رعب ڈالنا، یہ کوئی ظاہری سبب تو نظر نہیں آتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بھی محبت نصرت کی اور اس انداز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے، اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ اب آتے ہیں ظاہری اسباب کی طرف۔ ظاہری اسباب کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگرچہ وہ محتاج نہیں ہے ظاہری اسباب کا، لیکن ظاہری اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے طریقوں سے اپنے نبی کی مدد کی، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ چیز بھی نبی کی گستاخی کرنے والے کو قتل کر سکتی، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کے اندر احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے،
ان کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وقت آنے پر ایسی چیزوں کے ذریعے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور اپنے نبی کی گستاخی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. لوگوں یاد رکھنا یہ ساری کی ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اس مخلوق پر آرڈر بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. یہ مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ فتح میں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں. اللہ کے آسمانوں اور زمین میں لشکر ہیں. جانتے ہیں ہم؟ نہیں جانتے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکروں کا صحیح علم کس کو ہے؟ اللہ کو. آسمانوں میں، زمین کے اندر، خلا کے اندر، فضا کے اندر پتہ نہیں کتنے لشکر ہیں. وہ جس لشکر میں سے بھی چاہے اس لشکر کا انتخاب کر کے اپنے نبی کی مدد کرنے پر قادر ہے. اور اس نے ایسے کیا ہے. اور اس نے ایسے کیا ہے. ہم مسلمان آج کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زبانیں نہ کھولیں، ہم اندھے بن کر اور بہرے بن کر یوں ہی اپنے گناہوں کی دلدل میں پڑے رہے، اپنی شہوات کے اندر پڑے رہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے دشمنوں سے انتقام نہیں لے گا. ہرگز نہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. لوگوں اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. چاہے تو اپنے نبی کے مدد انسانوں کے ذریعے کر دے یا کسی اور لشکر کے ذریعے کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نوری مخلوق کے ساتھ بھی کیا، فرشتوں کے ساتھ کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ابو جہل آیا اور اس نے جو وہاں پر سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہنے لگا کہ کیا تمہارے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر مٹی لگاتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کو اس حقارت کے انداز سے اس نے تعبیر کیا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو کرتا ہے. کہنے لگا مجھے لات اور عزا کی قسم ہے اگر میں نے اس کو نماز پڑھتے یہاں پر دیکھ لیا تو جب سجدے کی حالت میں ہوگا میں جاؤں گا اور اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روک دوں گا. یہ عزم کرتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس ظالم نے، امت کے اس فرعون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے نزدیک نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا. جب آپ سجدے میں گئے یہ چلنے لگا اپنی جگہ سے، تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا، ابھی چند قدم اٹھائے تھے، جیسے انسان کسی چیز سے بچتا ہے ایسے ہاتھ کرتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابو الحکم اسی کو نہیں آتی، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ان بینی و بینہ لنارا وحولا واجرہا. میرے درمیان اور محمد کے درمیان میں نے آگ دیکھی ہے، وحشت دیکھی ہے، اور مجھے صرف پر نظر آ رہے ہیں، مجھے صرف پر نظر آ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، نماز ادا کرنے سے فارغ ہوئے. آپ نے فرمایا لو دنا منی، اگر آج اس امت کا فرعون ابو جہل میرے قریب آتا یہ برا ارادہ لے کر لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْبًا عُضْبًا، تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، اس کا ایک ایک عضو اس کے جسم سے الگ کر دیتے. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرشتوں کے ساتھ کی. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں بھی فرشتوں کو اتارا. اور اسی طرح اللہ تعالی نے احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر آسمان سے فرشتوں کو اتارا، حنین کے موقع پر فرشتوں کو اتارا. اور اللہ تعالی نے ہجرت والی رات بھی فرشتوں کے لشکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کی. یہ اللہ کے لشکر ہے، اللہ کے لشکر ہے. انسانوں تمہیں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کا محتاج ہے، تمہاری قوت کا محتاج ہے. وہ چاہے تو اپنے لشکروں میں سے نوری لشکر کا انتخاب کر کے اپنے نبی کا دفاع کرنا بخوبی جانتا. تم کیا سمجھتے ہو اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اس نبی کی مدد نہیں ہوگی؟ تم کیا سمجھتے ہو
اگر تم مدد کرو گے تو ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ تو نوری مخلوق تھی، اللہ نے جنوں کے ذریعے دی، اللہ نے جنوں کے ذریعے دی، اور آگ سے پیدا ہوئی مخلوق کے ذریعے دی، اپنے پیغمبر کے گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کو کون نہیں جانتا، ان کی ایک کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کی گردن کے اوپر تیز دھار تلوار، یعنی اس کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اس موضوع پر ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس موقع پر ایک بڑا ہی عجیب واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے السیرۃ النبویہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اہل سیرت نے، نبی علیہ السلام کی سیرت لکھنے والوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ ہوا اس طرح سے کہ ایک بار ابو قبیس کے پہاڑ پر، ابو قبیس کا پہاڑ مکے میں بڑا ایک معروف پہاڑ ہے، وہاں پر ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، اور اس کی جو باتیں تھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی، توہین والی باتیں کر رہا تھا۔ تو اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ ٹھیک 3 دن کے بعد اسی پہاڑ سے ایک اور آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ نحن قتلنا مصر، ہم نے مصر کو قتل کر دیا، ان صفح الحق وسن المنکر، کیونکہ اس نے حق کو بے وقوف کہا تھا اور اس نے بری سنت اور طریقہ ایجاد کیا تھا۔ فقنعته سیفا، میں نے اس کی ایک تیز دھار تلوار کے ساتھ اس کی جان لے لی، اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ بشتمہ نبینا المطہرہ، کیونکہ اس مسحر نے ہمارے پاکیزہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی۔ اور یہ مسحر کون تھا؟ کہتے ہیں یہ جن تھا۔ مسحر جن نے ابو قبیس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو گالیاں دی۔ مسلمان جنوں سے برداشت نہ ہوا، اور صرف 3 دن کے بعد اس مسحر جن کو اس کے ٹھکانے تک پہنچانے کے بعد یہ مسلمان جن پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ مسحر ہمارے نبی کا گستاخ تھا، لہذا ہم نے ایک تلوار کے وار کے ذریعے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق اس چیز کا احساس نہیں کرے گی؟ ہرگز۔ جن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ ان کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واسطے جہنم کیا اور ان کے انجام کار تک ان کو پہنچایا۔ اور تو اور یہ جو نوری مخلوق ہے بڑی طاقتور ہے، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ ہے کوئی اندازہ نہیں۔ جن جو ہیں جن، یہ بھی اللہ کی بڑی طاقتور مخلوق ہے۔ ان مخلوقات کے علاوہ جو حیوان ہے، جانور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بھی اپنے نبی کی مدد کی، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں، الرحیق المختوم میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا گریبان پکڑا اور آپ کی قمیص کو پھاڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں والنجم اذا ہوا کے ساتھ کفر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی کفر کرتا ہوں، ثم دنا فتدلى، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پھر وہ قریب ہوا اور نیچے اتر آیا۔ اس سے مراد کون ہے؟ جبریل۔ کہا کہ میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا، قمیص پھاڑ دیا، آپ کے چہرے کے اوپر تھوک ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس تھوک سے بچا لیا۔ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے اسی دوران یہ الفاظ نکل گئے، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اس عتیبہ کے اوپر، ابو لہب کے بیٹے کے اوپر، اپنے کتوں میں سے، درندوں میں سے، جانوروں میں سے ایک جانور کو مسلط کر دے، ایک جانور کو مسلط کر دے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ عتیبہ مکے سے نکلا، ایک تجارتی قافلے کے اندر شام کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں پر ایک زرقاء نام کی جگہ پر
ٹھہرے یہ وہاں پر جنگلی جانوروں کی آماجگاہ تھی، جنگلی جانور وہاں پر پائے جاتے تھے. کہتے ہیں مغرب سے پہلے کا وقت تھا. عتیبہ نے ایک شیر کو دیکھ لیا، وہ چکر کاٹ رہا تھا. شیر کو دیکھ لیا، وہ چکر کاٹ رہا تھا. عتیبہ نے جب شیر کو دیکھا کہا میں تو برباد ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا میرے خلاف کی تھی، اللہ نے وہ بد دعا قبول کر لی ہے. قاتل علی وہو من مکہ وانا بالشام، میں شام میں ہوں اور مجھ سے سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور محمد مکے میں بیٹھا ہے، اس نے مکے میں بیٹھ کر مجھے قتل کر دیا. لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے، ہم اتنے بندے تیرے ساتھ ہیں، کیوں دل کا ہلکا ہو رہا ہے، بزدلی دکھا رہا ہے. اور پھر بعض مورخین نے، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ایک دائرہ بنایا، سارا اپنا سامان رکھا، جانور بٹھائے. دوسرا دائرہ جتنے انسان تھے انہوں نے بنایا، اور بیچ میں کس کو سلایا؟ کس کو سلایا؟ عتیبہ کو سلایا. جب رات ہوئی، رات کو دوپہر تھا، یہ شیر اپنی جگہ سے نکلا. اس نے اس سامان کو بھی پھلانگا، جانوروں کو بھی کچھ، جانور کو چھوڑتا ہے اسے، چیر پار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جانوروں کو بھی کچھ نہیں کہا، ان کو بھی پھلانگا. اور جو انسان سوئے ہوئے تھے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، ان کو بھی پھلانگا، چھلانگ لگائی. اور عتیبہ کے پاس آ کر اس کی گردن کو تن سے جدا کیا اور وہاں سے چلا گیا. اور یہ شیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کا انتقام لے رہا ہے. وہ رب چاہے تو جنگلی درندوں کے ذریعے اپنے نبی کی گستاخیوں کا انتقام لے سکتا ہے. اب شیر کے اندر کوئی بتانے والا تھا اس کو کہ یہ عتیبہ ہے ابو لہب کا بیٹا، خیال کرنا ذرا اس کا، بتانے والا تھا کوئی؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر تم اس نبی کی مدد چھوڑ جاؤ گے، اللہ اپنے نبی کی مدد کرنا خوب جانتا ہے. یہ تو شیر تھا. ہجرت کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے، تو قریش نے، بہت سارے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اگرچہ بعض محدثین نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن جو محقق سیرت نگار ہیں وہ اس واقعے کو ثابت کرتے ہیں، اور بہت سارے سیرت نگاروں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. تو قریش نے ایک ایسا بندہ ڈھونڈا جو ماہر قدم شناس تھا. قدم شناس جانتے ہیں نا، پاؤں پہچاننے والا، پاؤں کی پہچان کرنے والا، کھوجی، ماہر قدم شناس. اس کو لے آئے اور پاؤں کا پیچھا کرنے لگے، قدموں کے نشان کا پیچھا کرنے لگے. وہ کھوجی تلاش کرتا کہاں پہنچا؟ غار کے دروازے پر. اور یہاں پر قدموں کے نشان ختم ہو گئے. کہا کہ یہاں تک قدموں کے نشان ہیں، لیکن آگے کوئی قدم کا نشان نہیں ہے، پاؤں کا نشان نہیں ہے. ان لوگوں نے، مشرکین نے دیکھا غار ثور کے اوپر اسی وقت ایک مکڑی نے جالا بنا تھا. انہوں نے کہا یہ مکڑی جالا بنے ہوئے یہاں اس کے اندر تو نہیں جا سکتے، لہذا کیا کرو، واپس چلو. یہ مکڑی کتنا جانور ہے؟ اتنا چھوٹا سا. اور وہ جو جالا بنتا ہے، مکڑی یا مکڑا جو جالا بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ انتہائی کمزور چیز. لیکن اللہ نے اس مکڑی کے ذریعے بھی اپنے نبی کی مدد کی. شاید آج ہم لوگ مکڑی سے بھی زیادہ گہرے اترے ہو گئے. ہماری آنکھیں بھی بند ہیں، زبانیں بھی گونگ ہیں، اور آج مسلمان دفاع کرنے کی بجائے یہ کہتا ہے جی رائے کے اظہار کی آزادی ہے، آزاد میڈیا ہے، جو کرتے رہیں. اور کوئی کہتا ہے یہ جو قانون ہے کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے، سزائے موت دی جائے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم جو بھی چاہے کرتا ہے. مکڑی کے ذریعے بھی اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی کہ نہیں کی؟ مکڑی آئی، اسی وقت جالا بنا. انہوں نے کہا قدم تو یہاں تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر جو جالا بنا ہوا ہے یہاں نہیں ہو سکتے واپس. اور اسی طرح ایک کافر اور مشرک تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن قمہ. یہ عبداللہ بن قمہ غزوہ احد میں
جب مسلمانوں کو تھوڑی سی دشواری کا سامنا کرنا پڑا کچھ لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، تو مشرکین نے پورا زور لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اور بڑھ چڑھ کر حملے کیے، ایک سے ایک کے بعد ایک آیا، ایک کے بعد ایک آیا. اور یہ جو عبداللہ بن قیمہ تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، صحابہ کے حصار اور دائرے کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ جب پہنچا تو اس نے اپنی تلوار کا ایک زوردار وار کیا، وہ وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، آپ کو زخم تو نہیں لگا لیکن اتنی شدید چوٹ لگی کئی دن تک آپ اس کا اثر اپنے کندھے کے اندر محسوس کرتے رہے. یہ بدبخت پھر بھی باز نہ آیا تو اس نے ایک اور وار کیا. آپ نے جو اوپر خود پہنا ہوا تھا، خود لوہے کا ہیلمٹ جو اس وقت پہنا جاتا تھا تلوار اور نیزوں کے وار سے بچنے کے لیے، وہ پہنا ہوا تھا. اس نے جو وار کیا وہ اس کی تلوار آپ کے خود پر لگی، جو خود کی کڑیاں تھی 2 کڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کے اندر گھس گئیں، جس کی وجہ سے آپ کا خون بہنے لگا. اس نے کہا خودھا انا ابن قمع یقمع، یہ لے تلوار کی مار، میں کاٹنے والی کا بیٹا ہوں، میں مارنے والی کا بیٹا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہیں پر کہا اقمعک اللہ، اگر تو کاٹنے والی کا بیٹا ہے اللہ بھی تجھے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. غزوہ احد ختم ہوا، جنگ ختم ہوتی ہے، یہ عبداللہ بن قیمہ واپس آتا ہے. اس نے بکریاں کچھ پال رکھی تھی، ان کی طرف جاتا ہے، ان کو تلاش کرتے کرتے دیکھا بکریاں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھی ہوئی، ان کے پیچھے گیا، ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا. اچانک بکریوں میں سے ایک جو نر تھا، بکریوں کا جو بکرا تھا، اس نے اس عبداللہ بن قیمہ کو ایسی زوردار ٹکر ماری، یہ پہاڑ کی چوٹی سے ایسا گرا، جب زمین پر گرا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بکری جس کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ جو کام اگر اس کو کہتے ہیں بکری ہے کیا، یہ بعض لوگ مثال دیتے ہیں، یعنی بعض لوگ بکری کو کم عقل سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ اللہ کے لشکر ہے، اللہ کے لشکر ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان جانوروں کے ذریعے اپنے نبی کے گستاخوں کو ہلاک کر سکتا ہے، اپنے نبی کی توہین کا انتقام لے سکتا ہے. ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے برید الاسلام، غالباً وہ چھپتا ہے مصر سے، تو اس کا جو 3را شمارہ ہے اس کے اندر کچھ واقعات ایسے بیان ہوئے آج سے چند سال پہلے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچایا. تو اس میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب منگول ایک سلطنت گزری ہے، منگول ایک قوم تھی، ان کی ایک سلطنت تھی، تو ان کے جو امراء تھے، ان کے جو بادشاہ تھے، ان کے امیروں اور حاکموں میں سے ایک حاکم کا ایک خاص بندہ عیسائی ہو گیا. عیسائی ہو گیا، پہلے اس کا اپنا دین تھا اور وہ اس دین کو چھوڑ کر عیسائی ہو گیا. عیسائی ہو گیا تو ایک بار عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اور اس رئیس قسم کے لوگ اس کے پاس آئے. اسی طرح وہ جو منگول تھے، جو بھی تھے، وہ بھی اس کے پاس جمع ہوئے. تو ایک محفل وہ جو لگی ہوئی تھی، مجمع لگا ہوا تھا، ان میں سے ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دی. تو پاس ہی ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا. تو اس شکاری کتے نے اپنا رسہ اور جو بھی زنجیر اس کی جو بھی تھا اس کو توڑوایا اور اس گالیاں دینے والے کو حملہ کر دیا. اور جیسے اس کے پنجے ہوتے ہیں، اس نے خروچے ماری اس کو اور خراشیں لگائی، حملہ کر دیا. لوگ کھڑے ہوئے اور اس کو اس سے چھڑایا، نجات دلائی. تو ان میں سے کسی بندے نے کہا، مجمع میں سے کسی نے کہا، باز آجا مسلمانوں کے نبی کو گالی نہ دے، کتے نے اس لیے تم پر حملہ کیا ہے کیونکہ تم مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دے رہا. اس بدبخت کو پھر بھی چین نہ آیا، کہنے لگا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں جب ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا تو اس کتے نے سمجھے مجھے مار رہا ہے، اس وجہ سے مجھ پر حملہ کیا، وجہ وہ نہیں تھی جو تم نے سمجھی. یا اپنی جگہ پر دوبارہ آیا، دوبارہ منہ کے ساتھ گالیاں بکنے لگا. وہ کتا دوبارہ اپنے رسے کو توڑواتا ہے، وہاں سے آتا ہے اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا. موت کے گھاٹ
نہیں اتار دیا۔ ایک جانور جس کو سب نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ رب چاہے تو وہ قادر ہے اپنے نبی کے گستاخ کو اس کتے کے ذریعے اس کے انجام تک پہنچا دے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ آج لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ اللہ کی قسم آج 9 سال بیت چکے ہیں، 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتے ہوئے، پیغمبر کے یہ گستاخانہ کھا کے چھپتے ہوئے، لیکن 9 سال گزر گئے، مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، اور تو اور مسلمانوں نے ذرہ برابر بھی خود کو بدلنے کی نہ سوچا۔ انتقام لینا، دفاع کرنا، یہ تو بات کی بات، یہ تو بات کی بات بہانے پر بنائے۔ اور آج تو یہ موقع آ چکا ہے، نبی کی وہ گستاخی کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، خیر سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ادھر وہ پوری فلم بنا کر اپنے ملکوں میں اس کی وہ نمائش کر چکے ہوتے ہیں، پیش کر چکے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کردار اور اساس قرار دینے کے لیے عجیب و غریب قسم کے منظر بنا کر وہ نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری غفلت کا یہ حال ہے، فلم بنتی ہے، خاکہ بنتا ہے، چھپتے ہیں، دنیا کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا تو مسلمانوں کو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم اسی حالت میں رہے تو اس رب کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس رب کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی، ہماری محبت جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ہماری بدعملی کی یہی کیفیت رہی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بدعمل لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی بڑی مخلوقیں ہیں، آسمانوں میں سے جس کو چاہے اس کام کے لیے مقرر کرتے، زمین میں سے چاہے قاضی یاد رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الشفاء، نبی علیہ السلام کی عظمت اور حقوق کے اوپر انہوں نے بڑی ایک مفصل کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ قیروان کے فقہاء نے، قیروان ایک شہر تھا اس زمانے کا، وہاں کے جتنے بھی فقہاء تھے اور سحنون امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد تھے یا ان کے مذہب پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، ان تمام لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو ابراہیم الفزاری ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابراہیم الفزاری شاعر تھا اور مختلف علوم کے اندر مہارت رکھتا تھا، اپنے شعروں کے اندر اللہ کی، اللہ کے نبیوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ اس لیے تمام فقہاء متفق ہو گئے کہ اس ابراہیم فزاری کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت کے جو قاضی تھے حیی بن عمر، انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا، فیصلہ جاری کیا کہ اس ابراہیم الفزاری کو سب سے پہلے قتل کیا جائے، اور جب اس کو قتل کر دیا جائے تو عبرت کے لیے اس کی میت کو، اس کی لاش کو سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے۔ اس کو قتل کر دیا گیا چھری کے ذریعے، اس کو ذبح کیا گیا، مار دیا گیا، اور پھر اس کو الٹا کر کے سولی کے اوپر لٹکایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ جب کہتے ہیں، بعض مورخین نے لکھا ہے، جب اس کی لاش کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو سولی کے اوپر الٹا لٹکایا جا رہا تھا، جب لوگوں نے اس لکڑی کو سیدھا کیا جس پر لاش کو لٹکایا جا رہا تھا، تو کہتے ہیں وہ لکڑی پہلے قبلے کی طرف تھی اور خود بخود ہی وہ لکڑی قبلے سے ہٹ گئی۔ سب لوگوں نے پورے مجمع نے یہ نشانی دیکھی اور اللہ اکبر کہا یہ دیکھ کر، اور کہتے ہیں جب اس کی لاش کو اتارا گیا اور جب اس کا انجام پورا ہو چکا، جو اس کا خون پڑا تھا، ایک کتا آیا اور اس کے کتا آیا اور ابراہیم فزاری، یہ بدبخت شاعر جو اللہ کو گالیاں دیتا تھا، اس کے نبیوں کو گالیاں دیتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، کتے نے آ کر اس ظالم کا خون چاٹنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، یہ اللہ کی مخلوقات ہے، جس مخلوق سے وہ کام لے لے اس کے لیے ناممکن نہیں۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ، کیا آپ نے سنا ہے کہ مرد نے کسی بچے کو جنم سنا ہے کبھی؟ ہم تو خود داد رہے گا اس بات کو پڑھ کر۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے سیرت النبویہ میں، اور ایک کتاب ہے موسوعہ دفاع عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور ابن خلقان نے جب 665 ہجری کے واقعات بیان کیے تو ان میں ایک بندے کا نام ذکر کیا جس کا نام تھا ابو سلامہ۔
یہ بندہ بڑا بے شرم قسم کا بندہ تھا. یہ الفاظ انہوں نے لکھے, بے حرمتی کرنے والا, ہر چیز کو مذاق میں لینے والا. جیسے کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے نا, ہر چیز کو مذاق میں لے لیا, ہر چیز کو مذاق میں لے لیا, حتیٰ کہ دین کی باتیں بھی مذاق میں لے لی. تو جب ابو سلامہ کے سامنے مسواک کا ذکر ہوا اور اس کی فضیلت کا ذکر ہوا تو اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا یہ لو جی, یہ مسواک ہے, اس کی بھی بڑی فضیلت آ گئی, میں تو اپنے پاخانے کی جگہ پر مسواک کروں گا, میں تو اپنے پاخانے کی جگہ پر مسواک کروں گا. اور اس نے ایسے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی توہین کرتے ہوئے, اس نے اپنے پاخانے کی جگہ پر مسواک کیا. وہ مسلمان جو داڑھی کے اوپر عجیب و غریب فکرے کستے ہیں, داڑھی والے کو دڑیوں کہتے ہیں اور عجیب و غریب اس داڑھی کو نام دیتے ہیں, جو شلوار اونچی رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مان کر اس کو کہتے ہیں بھائی کیا ہوا, سلام آ رہا, مرغے کیوں بنے ہوئے ہو, کپڑا کم پڑ گیا تھا, زیادہ نہیں خرید سکتے تھے. وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کی سنت کی توہین کرتے ہیں, نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس واقعے کے ٹھیک 9 ماہ کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور یہ ابو سلامہ پورے 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر درد محسوس کرتا رہا. جب 9 ماہ گزرے تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی شکل چوہے جیسی تھی, 4 اس کی ٹانگیں تھی, 4 بڑے بڑے باہر نکلے ہوئے دانت اور ایک لمبی سی دم تھی. وہ جانور جب اس کے پیٹ سے نکلا تو اس نے 3 چیخیں ماری, بڑی بڑی زور سے چیخیں ماری. ابو سلامہ کی بیٹی کھڑی ہوئی, اس نے پتھر مار کر اس جانور کو قتل کر دیا. اس جانور کے قتل ہونے کے صرف 2 دن کے بعد ابو سلامہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اس نے مرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس جانور نے مجھے مار دیا ہے, اس نے میری اندڑیوں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس نے میری اندڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. یہ میری اندڑیوں کو 9 ماہ تک کاٹتا رہا, 9 ماہ تک کاٹتا رہا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کا یہ انجام. اللہ نے عجیب و غریب نشانیاں اپنی دکھائی ہے کیونکہ وہ رب قادر ہے اور اس نے جو وعدہ کیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے ہم آپ کو آپ کی طرف سے ہم ان کو کافی. اس لیے خبردار مسلمانوں, اگر کوئی کام نہیں کرنا تو نہ کرو, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کی توہین نہ کرنا, مذاق نہ کرنا, کیونکہ وہ رب جو 665 ہجری کے اندر یہ عجیب و غریب نشانیاں دکھانے پر قادر ہے, وہ آج بھی قادر ہے. اس کی قدرت جیسے کب تھی وہ آج بھی موجود ہے. اور پھر یہ تو وہ مخلوقات ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ احساس اور شعور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ایسی مخلوق کے ساتھ بھی کی جن کے اندر جان نہیں ہے, جان نہیں ہے, روح نہیں ہے, احساس نہیں ہے, شعور نہیں, نہ ان کے اندر عقل ہے, نہ وہ مخلوق سنتی ہے, نہ دیکھتی ہے, نہ بولتی ہے, نہ سمجھتی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنی اس مخلوق کے ذریعے اپنے نبی کی کیا کی, اپنے نبی کی مدد کی, اپنے پیغمبر کا تعاون کیا. سراقہ بن مالک بن جوشم یہ ایک سردار تھے, ابھی تک حالت کفر میں ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے تو کفار مکہ نے آپ کے پیچھے بڑے آدمی دوڑائے, 100 اونٹوں کا لالچ بھی لگایا, انعام دیں گے اس کو. تو کہتے ہیں ایک بار مجھے شک ہو گیا کہ فلاں جگہ سے آپ اور ابوبکر صدیق گزر رہے ہیں, تو میں نے چپکے سے اپنی لونڈی کو کہا, وہ میرا گھوڑا لے کر آئی, میں چپکے سے وہاں سے نکلا اور ان کا پیچھا کرنے لگا. گھوڑا تیزی سے دوڑنے لگا, سر پٹ بھاگتا رہا اور کچھ ہی دیر گزری, کچھ ہی وقت گزرا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو دیکھ لیا. کہتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا دور ہی تھا کہ میرا گھوڑا پھسلا اور ایسا پھسلا کہ میں اس پر سے نیچے گر گیا, اس پر سے نیچے گر گیا. میں کھڑا ہوا, میں نے گھوڑے کو ڈانٹا, گھوڑا کھڑا ہو گیا. میں نے اپنا قسمت والا جو تیر کا نکالا, تیر میرے خلاف نکلا.
میں نے پھر بھی تیر کی نہ مانی، میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا، گھوڑے کو دوڑایا اور میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سن رہا تھا۔ یہ اللہ کے رسول سفر کی حالت میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ عمرے کی بات میں بھی جو کئی لوگ بیٹھتے ہیں تو ڈھکن ڈالے کانوں میں گانے بج رہے ہیں، جناب سو رہے ہیں۔ عمرے کے سفر میں، حج کے سفر میں، اور سفر تو چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے، بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے۔ کس کی جان کا ڈر تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ڈر تھا۔ ابو بکر کو کچھ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول کو کچھ نہ۔ تو کہتے ہیں میں اتنا قریب پہنچ چکا کہ میرے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے۔ کس کے اندر دھنس گئے؟ زمین کے اندر دھنس گئے۔ اور میں جتنا ڈانٹتا رہا گھوڑے کو، گھوڑا اٹھنے کے قابل نہ تھا، گھوڑا اٹھنے کے قابل نہ تھا۔ بالآخر میں نے ان کو پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے امن چاہیے، امن۔ پھر کہتے ہیں گھوڑے کو ڈانٹا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، میں آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امن کا پروانہ لکھ دیں۔ اللہ کے رسول نے لکھ کر دے دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے کہ پکڑوں گا، کفار مکہ کے حوالے کروں گا اور بدلے میں 100 اونٹ انعام کا وصول کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پھاڑا اور اس گھوڑے کے اگلے ٹانگے، اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے اور گھوڑا دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا روک ڈالا سراقہ کے دل کے اندر کہ خود کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا پیغام اور دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، چلتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہے، اور جہاں پر کام کرتے ہیں، جہاں پر سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، گھر ہے ہمارے، سب کچھ ہے، یہ زمین احساس نہیں رکھتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس زمین کے ذریعے بھی اپنے پیغمبر کی حفاظت کر سکتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے۔ ہوا اس کے اندر جان ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے، دیکھتی ہے؟ نہیں۔ جب ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے بھی اپنے نبی کی مدد کی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالسوا، اللہ تبارک و تعالی نے میری اس ہوا کے ساتھ مدد کی ہے جو مشرق سے چلتی ہے۔ اللہ نے اس ہوا کے ساتھ میری مدد کی، اور جو قوم عاد تھی ان کو مغرب سے آنے والی ہوا کے ذریعے اللہ نے تباہ و برباد کر دی۔ اللہ نے ہوا کے ساتھ آپ کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ نے ہواؤں کے لشکر دے، یہ بھی تو لشکر ہے نا، اللہ نے ہواؤں کے لشکر چلا دی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر جب انتہائی تکلیف تھی، مشقت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو جب کفار کا 10,000 کا لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر کیا بھیجی؟ ہوا بھیجی۔ اور وجنود لم تروہا، فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے تو تمہیں نظر نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہوا بھیجی، مؤرخین کہتے ہیں اس ہوا نے ان کے خیموں کو گھیر دیا، ہانڈیوں کو اڑ دیا، اور ان کے دلوں کے اندر ایسا روب پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا آج کے بعد ان میں دوبارہ ہمت نہیں ہوگی کہ یہ ہم پر حملہ کرنے میں پہل کریں، جب بھی پہل کریں گے ہم کریں گے۔ اللہ نے ہوا کے ذریعے، اللہ نے ہوائیں چلا دی اور ہوا کے لشکر کے ساتھ اپنے نبی کی مدد کی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر کہتے ہیں ایک بار جب آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب ہوئے، زبردست آندھی چلی، اور وہ اتنی زبردست آندھی تھی قریب تھا کہ وہ سوار بندے کو بھی دفن کر دے مٹی کے اندر، اتنی سخت آندھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوا اللہ نے مدینے کے ایک منافق کی موت کے لیے بھیجی ہے۔ منافقین کا کام کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو اذیت دینا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں جب ہم مدینے میں داخل ہوئے تو پتہ چلا منافقوں کا ایک سرپنچ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اللہ نے ہوا کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اذیت دینے والوں کو
مٹا دیا اور ان کو اس کائنات کے لوگوں کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دی. اور اگر ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی بجلی کے ذریعے اپنے پیغمبر کی توہین کرنے والوں کو ہلاک کیا, ان کے انجام تک پہنچایا. مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت انس کی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار کی طرف, جاؤ اس کو توحید کا پیغام دو, دعوت دو. وہ صحابی گیا ایک بار تو اس سردار نے تکبر میں آ کر کہا, جس الہ اور معبود کی دعوت تم دے رہے ہو بتاؤ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ چاندی کا بنا ہے, پیتل کا بنا ہے, سونے کا بنا ہے, کس چیز کا ہے؟ گستاخی کی آگے سے وہ قاصد واپس آتا ہے, صحابی واپس آتے ہیں, آ کر بتایا آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ اس کو جا کر دعوت دو. دوبارہ گیا, دوبارہ اس نے یہی بات کی. تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسری بار جاؤ اور اس کو یہ دعوت دو. تیسری بار بھی اس نے یہی بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قاصد واپس آ رہا ہے, ابھی تک راستے میں ہے, اس کو علم نہیں ہے. جب یہ تیسری بار دعوت دے کر واپس ہٹتا ہے, اللہ نے آسمان سے آسمانی بجلی کو بھیجا اور اس آسمانی بجلی نے اس کے اوپر ایسی گرد ماری کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا, اس کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیا. یہ صحابی واپس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. اللہ آسمانی بجلی بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال کر اس کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اسی آیت کے ضمن میں آخری بات, اسی آیت کے ضمن میں ایک اور واقعہ بھی ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ یہ دو بندے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم اگر مسلمان ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ تمہیں بھی ملیں گے. انہوں نے کہا نہیں, شہر آپ نے دیہات والی آبادی ہمارے ذمہ لگا دیں, ہم اس کو سنبھال لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے آپ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے اور یہ جو میرے انصار صحابہ ہیں تمہیں مجھ پر حملہ کرنے نہیں دیں گے. تو یہ جب یہاں سے ناکام ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک بے خبری کی حالت میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. عامر بن طفیل آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا. ان کا ارادہ یہ تھا کہ عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں الجھائے گا اور اربد تلوار لے کر نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دے گا, نعوذ باللہ. تو یہ عامر آپ سے مخاطب تھا, باتیں کر رہا تھا. ادھر سے اربد بن ربیعہ چوری چھپے چپکے سے بے خبری کی حالت میں اپنی تلوار کو نکال رہا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا, اللہ نے آپ کو بچا دیا. تو یہ دونوں بدبخت واپس آئے, لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے, جمع کرنے لگے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. تو راوی کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک بادل آیا اور اس میں سے ایک گرج نکلی اور اس میں سے جو آسمانی بجلی نکلی, وہ جو کڑک نکلی وہ اربد بن ربیعہ کے اوپر گری, جس کی وجہ سے اربد بن ربیعہ جل کر خاک ہو گیا, راکھ ہو گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آسمانی بجلی نے ایسی زبردست مار ماری اربد کو کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. اس آسمانی بجلی نے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور جو عامر بن طفیل تھا اس کو طاعون کی طرح ایک پھوڑا نکلا اور اسی اذیت کے اندر ایڑیاں رگڑ کر یہ ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچا تھا, راستے میں ہی مر گیا اور وہیں پر یہ فوت ہو گیا. تو بھائیوں یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری حالت آج وہی رہی جو آج ہماری حالت ہے, ہم نے نبی علیہ السلام کی گستاخیاں اور یہ جو توہین ہو رہی ہے یہ سارے واقعات پڑھ کر, دیکھ کر, سن کر اگر ہم نے پھر بھی خود کو نہ بدلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کے لیے, آپ کے دفاع کرنے کے لیے, آپ کی حفاظت اور تحفظ کرنے کے لیے ہم نے خود کو تیار نہ کیا, اس کے بارے میں احساس نہ کیا, تو اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ لوگوں مسلمانوں اگر تم منہ موڑ جاؤ گے, پیٹ پھیر جاؤ گے, اگر تم اس طرف نہیں آؤ گے, مدد نہیں کرو گے, اللہ تمہاری جگہ پر ایک اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. لہذا ان موقعوں کے اوپر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ہم سب کے اوپر، سب مسلمانوں کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آپ کے دفاع کے بارے میں ہم ضرور کچھ نہ کچھ کرنے کے اندر، وگرنہ اگر یہی ہماری کیفیت رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب قیامت کے دن سوال ہوگا، جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ان یہود و نصارہ کی مشابہت کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم ان یہود و نصارہ کی مشابہت کو چھوڑ دیں گے تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی شریعت اور دین کی نصرت و تائید ہوگی۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہود و نصارہ، اہل کتاب، ہندو، مشرکین، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے تمام مخصوص کاموں میں، ان کے معاملات میں ان کی مخالفت کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا طریقہ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصاً ان حالات کے اندر نصرت کرنے کا، مدد کرنے کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسوہ حسنہ کے مطابق کریں، اپنی اولاد کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق کریں، اور اپنی اولاد کی تربیت ان کی تعلیمات کے مطابق کر کے دنیا کے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کافروں کو، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کو عملاً یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر تم ہمارے نبی کے کردار پر، اخلاق پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و حیات طیبہ پر انگلی اٹھاؤ گے اور ان کے خلاف سازشیں کرو گے تو ہمارا بچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، یا نہیں کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اپنے حق پورے کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو احسن انداز سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں کا انتقام لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمت اور توفیق دے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں۔ اللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو اس کی ہمت، طاقت اور توفیق دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر قائم رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر استقامت اختیار کرتے رہیں، ثابت قدم رہیں، اور جب وہ رب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، عقیدہ توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔